نعرہ حیدری رسول کی حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کی محبت مومن کی نشانی ہوتی ہے. سب مل کے اپنے ایمان کا اعلان کیجیے. نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خانوادہ تطہیر کی بلند کر سلام پڑھیے. تو ہے کہ مالک کی کائنات ہم سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے. جو بھی بندہ صفحہ اللہ پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے. یہ صفحہ اللہ دعا کی قبولیت کا بہت بڑا وسیلہ ہے. مالک ذکر کے صدقے میں آپ تمام حاضرین کی دعا کو مستجاب فرمائے. آپ تمام حاضرین کے مرحومین جن کے لیے کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا نہیں، بلخص مرحوم سید علمدار حسین جعفری، سید علی سجاد جعفری، سید علی اکبر سجاد جعفری، سید افتخار حسین جعفری، اس خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں مالک ان سب کے درجات بلند فرمائے. دعا ہے کہ مالک کی کائنات انہیں شہدائے کربلا کے قرب میں بلند مقام عطا فرمائے. مالک ان کی آنے والی نسلوں کو صراط مستقیم پہ ثابت قدم فرمائے. ہم سب کو دنیا میں آئے ماں کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے. تمام علماء کرام جو بھی دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، جو بھی ان کے لیے مشکلات ہیں، مالک کی کائنات حجت دوران کے صدقے میں ان کے لیے مشکلات کو آسان فرمائے. ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرمائے. ایک مرحوم احسن رضا جو کینسر کی مرض میں مبتلا ہے، مجھے دعا کے لیے کہا گیا. اس کے علاوہ جو بھی مومنین و مومنات حلیم ہیں مالک ان سب کو شفائی کو بھی عطا فرمائے. ہماری سب سے بڑی دعا یہ ضرور کہیے گا مالک حجت دوران بقیت اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجر فرمائے. ہمیں ان کے آوان و انصار میں محشور فرمائے. ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے. قبلہ تو ہے کہ کچھ عرض کروں. عزیزان گرامی، صاحبان ذی وقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہ السلام، عاشقان حسین بن علی علیہ السلام، ہم سب یہاں ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور جو آیت مجیدہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے یہ بتایا کہ قیامت کے دن ہر بندے کو قبر سے کیسے اٹھایا جائے گا. اللہ نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن جب ہر بندے کو اٹھایا جائے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہر بندے کو اس کے ماں باپ کے نام سے اٹھایا جائے گا. کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن ہر بندے کو وہ جس نبی کا امتی ہے اس نبی کے نام سے اٹھایا جائے گا، بلکہ اللہ نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جس بندے کا ذہن بیدار ہے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اللہ نے قیامت کے دن انسان کی بخشش کا معیار آسان کر دیا کہ اگر امام جنت میں جا رہا ہوگا تو ماننے والے جنت میں چلے جائیں گے. اگر امام اپنی جنت کی ضمانت نہیں دے سکے گا تو وہ ماننے والوں کی جنت کی ضمانت کیسے دے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ آیت میں ایک معیار دے دیا ہے کہ اگر تم کسی کو اپنا رہبر بنانا چاہتے ہو، کسی کو اپنا پیشوا بنانا چاہتے ہو، کسی کو اپنا امام بنانا چاہتے ہو، تو دیکھو وہ جنتی نہیں ہو، جنتیوں کا سردار ہونا چاہیے. اور الحمدللہ اس بات پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم نے جنہیں امام بنایا ہے وہ جنتی نہیں ہے بلکہ وہ جنتیوں کے سردار ہیں. کہ اگر ہر بندہ کہے کہ میرا امام فلاں ہے، میرا رہبر فلاں ہے، میرا پیشوا فلاں ہے، اگر وہ یہ ضمانت دکھا بھی دے کہ وہ جنتی ہے، مگر ہمیں وہ اللہ نے امام دیے ہیں کہ جو جنت میں سردار بن کے جا رہے ہوں. اور پھر دیکھیے یہ قدرت کا انتظام ہے، کیونکہ یہ ایام میں ایک امام کی شان میں گستاخی بھی کی گئی ہے، اور وہ ہے کہ مالک کائنات اسے دنیا و آخرت میں نیست و نابود فرمائے. اگرچہ اس کے خلاف FIR لانچ ہوئی ہے لاہور میں، لیکن کیا وجہ ہے کہ امامت کے خلاف یہ گستاخی کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کہو، جب اللہ نے کہہ دیا کہ تمہیں امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس سے پہلا سوال کرو تیرا امام کون ہے؟
اس لیے کہ واحد شیعان حیدر کرار وہ فرقہ ہے کہ جو واحد بتا سکتا ہے میرا پہلا امام فلاں تھا، میرا بارواں فلاں ہے، کہ جب انہیں پتا ہے کہ ان کی امامت کا ایک فہرست چلی آ رہی ہے، امامت کا تسلسل چلا آ رہا ہے، تو اس لیے امامت کی شان میں گستاخیاں بھی نظر آتی ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو 12ویں امامت کا جو عقیدہ ہے یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ 12ویں امام کا نام لے کر گستاخیاں کی گئی کہ شاید کچھ سمجھتا ہو کہ اگر 12ویں امام کا نام آ جائے گا تو ذہن میں آ جائے گا یہ تو شیعوں کے امام ہیں۔ حالانکہ امام مہدی کا عقیدہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں اپنے نوجوانوں کو خصوصی توجہات کا طالب ہوگا کہ یہ صرف جو امام مہدی کا عقیدہ ہے یہ شیعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ آپ جائیے سیاستہ کی اہل تسنن برادران کی کتابیں کھول لیجئے گا، ان کے علماء نے باقاعدہ باب رکھے حدیث کی کتابوں میں جس کا نام باب الامام المہدی رکھا گیا، کہ اس کے اندر ان احادیث کو جمع کیا جائے کہ جن احادیث میں نبی نے امام مہدی کے بارے میں فرمایا ہے۔ اور جتنے میری حاشیہ سنی دوست ہیں کہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے، اور ہر مسلمان کا یہ بھی عقیدہ ہے وہ امام مہدی نسل رسول میں سے ہوں گے۔ ہر مسلمان کا یہ بھی عقیدہ ہے وہ امام مہدی اولاد علی و فاطمہ میں سے ہوں گے۔ اور کتنی آیات میں کتنی روایات میں یہ بھی موجود ہے وہ امام مہدی نسل حسین ابن علی میں سے ہوں گے۔ اور کتنی ہی تمام مسلمانوں نے احادیث کی کتابوں میں لکھا کہ وہ جو امام مہدی آئیں گے عیسیٰ اس مہدی کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ اور یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، کیف انتم اذا انزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب مریم کا بیٹا بھی دنیا میں آئے گا مگر امام عیسیٰ نہیں مہدی ہوگا۔ یعنی جب یہ آپ میرا کوئی دوست کہے گا اچھا یہ بھی مسلمان اگر مانتے ہیں کہ وہ اولاد رسول میں سے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں عیسیٰ اس کی ابتدا میں نماز پڑھے گا، تو پھر لوگ امام مہدی کی گستاخیاں کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم میں تو باقی لوگوں میں فرق کیا ہے؟ اگر یہی سارے شیعہ سنی مانتے ہیں صرف ایک بات کا فرق ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی 255 ہجری میں دنیا میں آ چکے ہیں، باقی مسلمان کہتے ہیں وہ آخری زمانے میں آئیں گے، کہ امام مہدی 255 ہجری میں دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور وہ پردہ غیبت میں موجود ہیں۔ آپ ایک ایک جملے کو انوار قلوب پہ نقش کیجئے گا، آپ مجھے داد خیرات میں نبی دے، میں آپ سے راضی ہوں، اس لیے کہ امام زمانہ کی بارگاہ میں تو جو جملے عرض کرنے ہیں اگر آپ کے ذہن میں یہ جملے بیٹھ کے قیامت تک آپ کو اپنے وقت کے امام کی حیثیت اور مقام و مرتبہ سمجھ آ جائے گا۔ کہ میں نے کہہ دیا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام مہدی دنیا میں آ چکے ہیں، باقی کہتے ہیں وہ آخری زمانے میں دنیا میں آئیں گے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں نہیں مانتے کہ امام مہدی 255 ہجری میں دنیا میں آ چکے ہیں، ولادت ہو چکی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کہہ دیں کہ امام مہدی 255 ہجری میں ان کی ولادت ہو چکی ہے تو پھر لوگ ان کے مفتیوں سے پوچھیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ امام مہدی اتنی لمبی زندگی گزار رہے ہیں؟ اب ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں امام مہدی تو بھی دنیا میں آئے ہی نہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ایک عالم ربانی کا یہ جملہ ہے، وہ کہتے ہیں میں عراق میں مسجد سہلہ میں بیٹھا ہوا تھا، اس مسجد کی نسبت بھی امام زمانہ سے ہے، کہتے ہیں میں مسجد سہلہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا، وہاں پر مقام امام صاحب العصر ہے کہ وہ جگہ جہاں پر امام زمانہ نے عبادت کی ہوئی ہے، کہتا ہے میں مقام امام صاحب العصر میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا اگر کوئی بندہ مجھ سے سوال کر لے کہ تمہارے وقت کا امام دنیا میں آ چکا ہے، امام زمانہ اتنی لمبی طولانی زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں سوچ رہا تھا میں اسے کیا جواب دوں گا، کہ میں یہ سوچتے سوچتے میری وہاں مسجد سہلہ مقام امام زمانہ پہ آنکھ لگ گئی کہ جیسے ہی میں سویا تو میری خواب میں مولا علی آ گئی۔ وہ کہتا ہے کہ میں ابھی سوچ رہا تھا
کہ میں دنیا کو کیسے امام زمانہ کی طولانی غیبت کی دلیل دوں گا کہ امام زمانہ کی غیبت کے لیے مولا علی آ گئے. انہوں نے عالم سے کہا تو پریشان کیوں ہے, کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ جو بھی تو سے امام زمانہ کی غیبت کی طولانی اور عمر کے بارے میں سوال کرے اسے سورہ صافات کی یہ آیت سنایا کر کہ اللہ کہہ رہا تھا لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, کہ اگر جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح نہ کرتے تو اللہ قیامت تک مچھلی کو بھی زندہ رکھتا اور یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتا. اللہ جانے کسے جملہ سمجھ آیا ہے کہ جو تجھ سے یہ سوال کرے تیرا وقت کا امام کیسے لمبی زندگی گزارتا ہے, اسے کہو قرآن میں اللہ نے کہا لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, اگر وہ جناب یونس علیہ السلام بطن ماہی میں یہ تسبیح پروردگار نہ کرتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو اللہ قیامت تک مچھلی کو بھی زندہ رکھتا, یونس کو بھی مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتا, قیامت تک اللہ مچھلی کو بھی زندہ رکھتا اور یونس کو بھی زندہ رکھتا. امام نے کہا ان لوگوں کو کہنا جو اللہ قیامت تک مچھلی اور اس کے پیٹ میں یونس کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ اللہ قیامت تک مہدی دورہ کو اپنی زمین پہ حجت خدا بن کے زندہ کیسے نہ رکھے گا؟ امام زمانہ بلند تر صلوات. کہ جو اللہ جناب یونس کو زندہ رکھ سکتا ہے مچھلی کے پیٹ میں, کہ لوگوں کو بتا کہ وہ امام زمانہ کو قیامت تک اپنی حجت بنا کے زمین پہ زندہ نہیں رکھے گا. تو جب عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا کہ امام مہدی دنیا میں آ چکے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی, آخری زمانے میں ولادت ہوگی. کیوں یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے ماننے والے پوچھ لیں اگر ولادت ہو چکی ہے تو امام زمانے کی عمر مبارک 1200 سال کے قریب ہے, لوگ کہیں کہ کیسے ممکن ہے وہ 1200 سال سے زندہ ہے. اور دوسری وجہ وہ کیوں نہیں مانتے کہ امام مہدی دنیا میں 255 ہجری میں آ گئے, اور دوسری یہ اہم وجہ ہے اگر ان کے مفتی کہہ دیں کہ امام مہدی 255 ہجری دنیا میں آ چکے ہیں تو ان کے ماننے والے ان کے مفتیوں سے پوچھیں گے امام مہدی کس کے بیٹے ہیں؟ توجہ ہے نا کہ اگر وہ یہی مان لیں کہ جب نبی نے کہہ دیا مہدی آئے گا تو وہ کہیں گے بتاؤ وہ کس کے بیٹے ہیں, تو پھر بتانا پڑے گا وہ امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں. اور اگر یہ بتا دیا وہ امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں تو لوگ پوچھیں گے امام حسن عسکری کس کے بیٹے ہیں. پھر بتانا پڑے گا وہ امام علی نقی کے بیٹے ہیں تو لوگ کہیں گے وہ کس کے بیٹے ہیں. پھر بتانا پڑے گا وہ امام محمد تقی کے بیٹے ہیں, لوگ کہیں گے وہ کس کے بیٹے ہیں. تو پھر بتانا پڑے گا وہ امام علی رضا کے بیٹے ہیں, لوگ کہیں گے وہ کس کے بیٹے ہیں. بتانا پڑے گا وہ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں, لوگ کہیں گے وہ کس کے بیٹے ہیں. پھر بتانا پڑے گا وہ موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں, سوال کریں گے وہ کس کے بیٹے ہیں. جعفر صادق کے بیٹے ہیں تو وہ محمد باقر کے بیٹے ہیں. یہ سلسلہ بڑھتا بڑھتا مولا علی تک چلا جائے گا. پھر ہر بندے کو ماننا پڑے گا جو نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد 12 امام آئیں گے, ان میں پہلے امام کو علی کہتے ہیں, 12ویں کو مہدی کہتے ہیں. بالا آپ کو سلام, بالا آپ کو سلام. محمد رسول خدا بلند تر صلوات. اللہ سبحانہ بالا آپ کو سلام. اس لیے انہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہہ دیں وہ 255 ہجری میں آ گئے, اس لیے کہ پھر لوگ کہیں گے وہ کس کے بیٹے ہیں. اور جب یہ مان لیا جائے گا کہ امام حسن عسکری سے لے کے مولا علی تک یہ سارا سلسلہ وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا تھا, میرے بعد 12 امام آئیں گے, ان میں پہلا علی ہے, 12واں مہدی ہے, اور یہ مان لیا کہ وہ مہدی حسن عسکری کا بیٹا ہے, تو پھر ماننا پڑے گا جو حسن عسکری کے مقابلے پہ تھا وہ باطل نظام تھا. اور یہ مان لیا حسن عسکری کے جو بابا ہیں وہ حق پہ تھے, تو ماننا پڑے گا جو ان کے مقابلے پہ تھا وہ باطل پہ تھا. اور پھر ہر مسلمان کو یہ عقیدہ بنانا پڑے گا اگر مہدی
علی سے لے کے علی تک ہر امام حق پہ تھا، تو مہدی سے لے کے علی تک جو بھی ان کے مقابلے پہ آ رہا تھا وہ باطل کا امام تھا۔ اس لیے انہوں نے کہہ دیا نہیں، امام مہدی تو بھی دنیا میں آئے ہی نہیں، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ دنیا میں آ چکے ہیں۔ اور یہ جو میرے سامنے نوجوان چہرے موجود ہیں جو کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ان کی خصوصی توجہ چاہوں گا اس جملے پہ۔ اگر کوئی ایک دلیل میں نے دی ہے سورہ صافات میں کہ امام زمانہ کیسے طولانی زندگی گزار سکتے ہیں، اور جملے وہ میرے نہیں، مولا علی نے ایک عالم ربانی کو خواب میں بتایا تھا۔ دوسری دلیل، اگر کوئی تم سے پوچھے تمہارا امام مہدی ہے وہ طولانی زندگی کیسے گزار رہا ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے خاص انتظام کیا ہے کہ جس عیسیٰ نے مہدی کے قدموں میں نماز پڑھنی ہے اسے بھی زندہ رکھا ہے۔ کہ جناب عیسیٰ کو کتنا ہو گیا، 2000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا زندہ رکھا ہوا ہے، اسی عالم کے سر پہ قرآن رکھ کے کہو کہ جس عیسیٰ نے مہدی کے قدموں میں نماز پڑھنی ہے، اگر وہ 2000 سال سے اللہ زندہ رکھ سکتا ہے تو عیسیٰ نے جس کے قدموں میں نماز پڑھنی ہے کیا اسے زندہ نہیں رکھ سکتا؟ اور یہی تو صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جب عین وقت نماز ہو جائے گا، مریم کا بیٹا بھی ہوگا عیسیٰ علیہ السلام، جناب فاطمہ کا بیٹا بھی ہوگا امام مہدی علیہ السلام، کہ جیسے ہی عین وقت نماز ہوگا جناب فاطمہ کا بیٹا آگے ہو جائے گا، جناب مریم کا بیٹا پیچھے ہو جائے گا، یعنی جہاں پر امام مہدی کے قدم ہوں گے وہاں عیسیٰ کا سر ہوگا۔ چلو یہاں لوگ کے جملہ کہتا ہوں، مہدی عیسیٰ کے پیچھے نہیں پڑھیں گے نماز، بلکہ عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور قبلہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شاید مولا علی ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے۔ علی تو بہت بلند ہے، علی کا شیعہ بھی غیر عادل کے پیچھے نہیں پڑتا، جو نمازی چہرے ہیں۔ کہ کبھی ایسا ہوا ہو آپ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہو، نماز کا وقت ہوا ہو، سروس ایریا پہ رکے ہو، آپ نے کہا ہو چلو جس کی بھی داڑھی ہے اسے آگے کر لیتے ہیں، نہیں، علی کا شیعہ بھی غیر عادل کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے امام مہدی سے مولا علی افضل ہے کہ نبی نے کہا تھا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے بابا ان سے بھی افضل ہیں۔ کہ مولا علی امام زمانوں سے افضل ہے، امام مہدی جناب عیسیٰ کے قدموں میں نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ مریم کا بیٹا امام مہدی کے قدموں میں نماز پڑھیں گے۔ اب جاؤ جو بندہ کہتا ہے کہ مولا علی ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے، اسے کہو کہ 12 اماموں میں مولا علی سب سے افضل ہے۔ یاد رکھو کہ علی کا 11واں بیٹا مہدی جب عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو مہدی کا باپ علی کسی بتوں کو سجدہ کرنے والے کے پیچھے کیسے پڑے گا؟ علی کا 11واں بیٹا عیسیٰ کے پیچھے نہیں پڑ رہا تو علی تو امام مہدی سے بھی افضل ہے، تو علی کسی کے پیچھے کیسے نماز پڑھیں گے؟ اس لیے ہمیں فخر ہے کہ ہمارے امام زندہ ہیں، اور اسی لیے لوگ ہمارے امام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں کہ انہیں ایسا امام نہیں ملتا، اور پھر لوگ مذاق کرتے ہیں کہ تم تو اچھا اپنے امام کو خط بھی لکھتے ہو کہ جب شب نیمہ شعبان آتی ہے تو آپ امام کے نام عریضے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اچھا سنا ہے کہ آپ اپنے امام کو خط بھی لکھتے ہو۔ میں تو یہی کہتا ہوں اگر آپ کا بھی کوئی امام ہے تو آپ بھی لکھا کریں، کہ جو ہمیں کہتے ہو کہ تم امام کو لکھ رہا، میں تو اس لیے لکھ رہا ہوں میرا امام ہے، اگر آپ کا بھی کوئی امام ہے تو اسے خط لکھا کرو۔ پھر وہ کہتے ہیں اچھا تم خط لکھتے ہو تو وہاں سے جواب بھی آتا ہے، پریشان ہو گئے، عریضے تو سبھی لکھتے ہو، کہ لوگ مجھے کہتے ہیں جو امام مہدی کو نہیں مانتے تم جو اپنے امام کو خط لکھتے ہو وہاں سے جواب بھی آتا ہے۔
میں کہتا ہوں ہاں جواب آتا ہے تو لکھتا ہوں. میں مثال دیتا ہوں تاکہ ہر ایک کے لوہے دل پہ نقش ہو جائے. آپ نے مجھے ایک دفعہ مجلس میں بلایا، میں نہیں آیا، آپ نے کہا ہوگا کوئی مجبوری ہو. دوسری دفعہ آپ نے بلایا، میں پھر نہیں آیا، آپ نے کہا ہوگا مجبوری ہو. آپ نے 4-5 دفعہ بلایا، میں نہیں آیا. اب اگر کسی نے کہا نا ان کو بلا لو، آپ لوگوں چھوڑو انہیں نہ بلاؤ، جب بلائے آتے ہی نہیں. یعنی بندے کو پتا ہے اگر کسی کو 2-4 دفعہ بلایا جائے وہ نہ آئے تو پھر اسے نہیں بلاتا. قبلہ ہم تو 1200 سال سے اپنے امام کو خط لکھ رہے ہیں، جواب آتے ہیں تو لکھ رہے ہیں. جواب آتا ہے تو لکھتے ہیں. اچھا اب جواب کیسے آتا ہے؟ شاید لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ آپ نے کبھی کسی کو خط لکھا. خط دو وجہ سے لکھا جاتا ہے. ایک خط اس لیے لکھا جاتا ہے کہ ہم نے کسی کو خط لکھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے، صحت کیسی ہے، حالت کیسی ہے، آپ بخیریت سے ہیں، اس کے لیے خط لکھا جاتا ہے. ہم اس لیے خط نہیں لکھتے امام، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے ہمارا امام خیریت سے ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جو ہر روز سورج طلوع ہو رہا ہے، جو ہر روز چاند طلوع ہو رہا ہے، جو زمین اپنی جگہ پہ باقی ہے، آسمان اپنی جگہ پہ باقی ہے، یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے میرا امام خیریت سے ہے. امام زمانہ بلند تر صلوات. کہ اس لیے نہیں لکھ رہے کہ ان کی خیریت پوچھیں، اس لیے کہ جس دن یہ نظام نہیں رہے گا سمجھو امام خیریت سے نہیں ہے. اور یہ جملہ میرا نہیں، نبی نے کہا لولا الحجۃ لساخت الارض باہلھا. جس دن زمین پر اللہ کی حجت نہ ہو، زمین اپنے رہنے والوں کے ساتھ تباہ ہو جائے گی. تو پھر خط کیوں لکھتے ہیں؟ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے مثلا میں بیمار ہو گیا، اب میں نے کوئی دوا منگوانی تھی، میں نے سارے لاہور میں پتہ کی مجھے یہاں سے دوائی نہیں ملی. مجھے کسی نے کہا یہ دوائی کراچی سے مل جاتی ہے. اب میرے ایک جاننے والے کراچی میں تھے، میں نے انہیں خط لکھا کہ جی میں بیمار ہو گیا، جو مرض ہے اس کی دوائی مجھے لاہور سے نہیں ملی. اور مجھے بتایا کہ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کراچی میں ہے، وہاں سے دوائی مل جاتی ہے، تو برائے مہربانی آپ مجھے فلاں دوائی لے کر بھیج دیجیے. اب مجھے بتائیے اس خط کا جواب کیا ہوگا؟ کہ وہ مجھے کہیں اچھا آپ خیریت سے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے. اس خط کا جواب یہی ہوگا کہ جو میں نے لکھا ہے وہ وہاں سے دوا لیں، وہاں سے پارسل کر دیں. جیسے ہی مجھے دوا مل جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے خط کا جواب آ گیا ہے. اب جو کہتے ہیں تیرے امام تجھے خط کا جواب کیسے دیتے ہیں، سنو کوئی لکھتا ہے مولا ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، کوئی کہتا ہے مولا میں بیمار ہوں، کوئی کہتا ہے مولا غربت ہے. یہاں سے ہم دعاؤں کی صورت میں اپنی عرضیاں بھیجتے ہیں، وہاں سے مولا قبولیت کی مہر لگا کر واپس روانہ کرتے ہیں. جس کی اولاد نہیں تھی اسے اولاد مل گئی، یہ سمجھو تمہارے خط کا امام نے جواب دیا ہے. وہ جو بیمار تھا اسے شفا یابی مل گئی ہے، تمہارے امام نے خط کا جواب دیا ہے. وہ جس کے گھر مفلس و ناداری تھی امام نے اسے دولت دے دی ہے، امام نے تمہارے خط کا جواب دیا ہے. کہ ہم ادھر سے عرضیوں کی صورت میں سوال بھیجتے ہیں، ادھر امام مہر لگا کر استجابت کی ہمیں جواب دیتے ہیں. اور دیکھو پھر ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں جو امام دیے ہیں، یہ کیسا حسین گھرانہ ہے آل محمد کا. ان کا پہلا محمد آیا تو اللہ نے نبوت کا باب بند کر دیا، آخری محمد آیا تو امامت کا دروازہ بند ہو گیا. کہ اللہ نے پہلے محمد کے بعد نبوت کا باب بند کر دیا اور آخری محمد کے بعد امامت کا باب بند کر دیا. اور اب قبلہ ہر مسلمان یہ کہتا ہے جو پہلے محمد کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ اللہ کی لعنت میں ملعون ہوتا ہے. تو پھر ایک قدم آگے بڑھ کے یہ بھی کہا کرو جو آخری محمد کے بعد امامت کا دعویٰ کرے وہ بھی ملعون ہوتا ہے. اگر پہلے محمد کے بعد نبوت کا باب بند کر دیتے ہو اور آخری محمد کے بعد امامت کا باب بند ہو گیا، جو پہلے محمد کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے کہتے ہو وہ ملعون ہوتا ہے، تو جو آخری محمد کے بعد امامت کا دعویٰ کرے وہ بھی ملعون ہوتا ہے. جیسے کہتے ہو پہلے محمد کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوتا ہے،
اور قبلہ لوگوں کا بنایا ہوا امام اور ہوتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے۔ جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوتا ہے وہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کی باتیں بتاتا ہے، اور جو لوگوں کا بنایا ہوا امام ہوتا ہے اگر بازار میں اس سے کوئی مسئلہ پوچھ لے وہ کہتا ہے ٹھہرو میں بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اس لیے کہ لوگوں کا بنایا ہوا اور ہے، اللہ کا بنایا ہوا اور ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا خدا کی بارگاہ سے پڑھ کے آتا ہے، اور یہی تو وجہ ہے کہ لوگوں کا بنایا ہوا امام بھی جب اس پہ مشکل آتی ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے کے دروازے پہ آتا ہے۔ جب پہلے امام سے لے کے 12ویں امام تک سب کے حالات پڑھ لو، کبھی ہمارے امام کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے تھے، لوگ ان کے دروازے پہ آتے تھے۔ یعنی یہ مسئلہ بتاؤ، حسن شریعت سمجھاؤ، حسین دین کی باتیں بتاؤ، زین العابدین ہمیں عبادت کے راز بتاؤ، باقر العلوم علوم کی اسرار بتاؤ، جعفر صادق علم فقہ سکھاؤ، موسیٰ کاظم شریعت کی باتیں بتاؤ، علی رضا ہمیں شریعت کے مسائل بتاؤ، محمد تقی دین کی حقیقت بتاؤ، علی نقی شریعت اسلام کی محمدیہ سمجھاؤ، حسن عسکری ہمیں حقیقت دین محمدیہ بتاؤ، مہدی دورہ ہمیں شریعت سمجھاؤ۔ یعنی پہلے امام سے لے کے 12ویں امام کے دروازے پر لوگ آ رہے تھے کہ ہمیں یہ بھی مسئلہ بتاؤ، یہ بھی مسئلہ بتاؤ، یہ بھی مسئلہ بتاؤ۔ اور اہل تسنن علماء نے کہا کتنے ایسے حاکم تھے جو یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم حالانکہ اگر یہ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ اب جاؤ اپنے محلے کے مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو ہلاک ہونے والوں سے لینا چاہیے یا ہلاکت سے بچانے والوں سے لینا چاہیے؟ محمد و آل محمد بلند سلامات۔ ہر بندہ کہے گا کہ دین اس کے دروازے سے لینا چاہیے جو ہلاکت سے بچاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ہمارے اماموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ کردار کشی پہ اتر آتا ہے، پھر وہ بہتان تراشیوں پہ اتر آتا ہے۔ اور اسی میں شیعہ نے حیدر کرار ناز کیا کرو جو اللہ نے آپ کو امام دیے ہیں۔ میرے سامنے یہ جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کی خصوصی توجہات کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ کبھی آپ اپنے سکول کالج یونیورسٹیوں میں اپنا عقیدہ نہ چھپایا کرو۔ اگر وہ پوچھے کون ہے تو یہ مت چھپایا کرو کہ آپ کا مذہب مسئلہ کیا ہے، فخر سے بتایا کرو میں علی کا شیعہ ہوں۔ اس لیے کہ اپنی شناخت وہ چھپاتا ہے جس کی نسبت کسی پست کے ساتھ ہو۔ آپ کا امام تو پہلے ہی علی ہے، اگر کوئی کہے کہ علی کے دروازے پہ کیوں جھکے ہوئے ہو، اسے کہو تو مجھے علی سے بڑا درد دکھا، میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ نبی کے بعد صحابہ بھی علی کے دروازے پہ آتے تھے، امہات المومنین بھی علی کے دروازے پہ آتی تھی، مسلمان بھی علی کے دروازے سے دین لینے آتے تھے۔ تو تم بھی اسی کے دروازے پہ آؤ جہاں صحابہ آتے تھے، جہاں امہات المومنین آتی تھی، جہاں مسلمان آتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب دنیا نے امامت کا دروازہ چھوڑا تو لوگ فرقہ بندیوں میں تبدیل ہو گئے۔ یہ جملہ میرا نہیں، نبی کی بیٹی کا ہے۔ بی بی کا جو خطبہ فدق ہے جسے خطبہ لمہ کہتے ہیں، اس میں بی بی نے کہا وَجَعَلَ اللَّهُ إِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، اللہ نے اس لیے ہماری امامت کو فرض کیا تھا کہ مسلمان فرقوں میں تقسیم نہ ہو۔ جب دنیا نے امامت سے منہ موڑ لیا تو مسلمان فرقوں میں تبدیل ہو گئے۔ اور قبلہ یہاں تک یہ دشمنی تھی کہ جب حسین ابن علی نے بھی کربلا میں پوچھا نا کہ حسین کو اب قتل کیوں کر رہی ہو، تو وہی علی کی دشمنی کربلا تک آئی۔ لوگوں نے کہا بغض ابی کا، تجھے تیرے باپ کے بغض میں قتل کر رہی ہے۔ جن مرحومین کے سال ثواب کے لیے مجلس ہے، شہداء کا خاندان ہے، شہداء کا خانوادہ ہے۔ اللہ جعفر صاحب نوحہ خان تھے، خود بھی ماتمدار تھے۔ وہ جو اس خانوادے سے ہیں وہ یہ جملہ سمجھیں گے
قبلہ ہمارے گھر سے ایک شہید کا بھی جنازہ اٹھ رہا ہو تو صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر آؤ علی و حسین زہرا کے گھر میں دیکھو کم از کم 72 جنازہ رکھا ہوا تھا۔ اور بتاؤ تو صحیح، اگر بیٹے بیٹیاں چھوٹی ہی کم سنی میں یتیم ہو رہے ہو تو اولاد کی کیفیت کیا ہوتی؟ حسین اس بیٹی کو در خیمہ پہ روتا ہوا چھوڑ کے جا رہا تھا جو حسین کے سینے کا تحویز کہلاتا تھا، کہ وہ سکینہ ہے جس سے حسین کو سکون ملتا ہے۔ اور میر انیس نے لکھا ہے کہ جب حسین مقتل کی جانب جانے لگے تو یہ 4 سال کی بیٹی زلجنا کے قدموں سے لپٹ گئی، میرے بابا کے رہوار، بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ اجرکم علی زہرا، کوشش کرنا ہر آنکھ کا وضو ہو جائے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، رونا نہ رونے کی شکل بنانا بھی عبادت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مولا حسین نے جب زلجنا سے کہا نا کہ اگر حسین تھکا ہوا ہے، میں جانتا ہوں زلجنا تو بھی تھکا ہوا ہے، اگر میں علی اکبر کے لاشے پہ گیا میرا زلجنا ساتھ گیا تھا، اگر حسین عباس کے بازو اٹھانے گیا تھا میرا رہوار ساتھ گیا تھا، اگر میں قاسم کے ٹکڑے اٹھا رہا تھا میرا رہوار ساتھ گیا تھا، زلجنا مجھے آخری دفعہ مقتل میں اتار دے، تجھے واپس لانے کی زحمت بھی نہ دوں گا۔ عزادارو، ہم کیوں نہ روئے جہاں کربلا میں انسان حیوان بن گیا تھا، بے زبان جانور نے اپنے سر کو قدموں کی جانب جھکا دیا، علماء کہتے ہیں اس کی آنکھوں سے پانی رواں تھا۔ مولا حسین نے کیا دیکھا؟ 4 سال کی بیٹی زلجنا کے سموں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی، اے بابا کے رہوار، بابا کو مقتل میں نہ لے جا، صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ اجرکم علی الزہرا۔ آیت اللہ جواد ذہنی تہرانی اپنی مقتل کی کتاب میں یہ جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں مولا حسین رہوار سے نیچے اتر آئے، بیٹی کو اٹھایا سینے سے لگایا، جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں وہ یہ جملہ محسوس کریں گے کہ باپ کو بیٹی سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ اللہ دارو، باپ نے بیٹی کو اٹھایا سینے سے لگایا۔ اب جواد ذہنی تہرانی جملہ لکھتے ہیں مقتل کی کتاب میں، مولا حسین نے کہا سکینہ تو 3 دن کی پیاسی ہے، میں تیرے لیے پانی لے کے آتا ہوں۔ عزادارو، 3 دن کی پیاسی بیٹی نے کہا بابا مقتل میں نہ جاؤ، تیری بیٹی پیاسی رہ لے گی، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے۔ پھر مولا حسین کہتے ہیں کہ سکینہ اچھا مجھے نانا کی شریعت بچانے کے لیے اجازت دو۔ یہاں میر انیس کہتے ہیں کہ بچی نے ایک جملہ کہا، بابا میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں، بابا جب آپ کا سینہ نہیں ملے گا سکینہ سوئے گی کہاں؟ عزادارو، مولا حسین نے فرمایا ہوگا ماں کے پاس سو جانا۔ وہاں میر انیس کہتے ہیں کہ بچی نے کہا، فرمایا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا۔ میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سدانیاں باہر۔ سادات مجھے معاف کر دینا، فرمایا نکلتی باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ اجرکم علی الزہرا۔ فرمایا کیسی ہے یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ آزادارو، بیٹی کو روتا چھوڑ کے حسین مقتل کی جانب گئے، اور جملے ہیں کہ 3 دن کے پیاسے حسین نے ایسی جنگ کی کہ الامان والحفیظ، لشکر یزید یہ کہتے ہوئے دوڑ رہا تھا، حسین تجھے تیرے اکبر کا واسطہ، حسین تجھے تیرے عباس کا واسطہ، حسین تجھے تیرے اصغر کا واسطہ، کہ پہلے علی اکبر کے برچھی ماری، اب اسی کی دہائی دیتے ہو، پہلے میرے علی اصغر کے حلق کو ذبح کیا، اب اسی کو دہائی دیتے ہو۔ عزادارو، گویا کہ آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین، بس زخموں پہ زخم کھا چکے بس اے حسین، بس لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس اے حسین، بس ہم تم کو آزما
علی الزہرا، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ عزاداروں میرے مولا نے تلوار نیام میں ڈالی، حسین نے سر سجدے میں رکھا۔ عزاداروں ایک دعا مانگو، کبھی کسی بیٹی کے سامنے باپ قتل نہ ہو۔ اللہ جانے کسے سمجھ آیا ہے، جیسے ہی باپ نے سجدے میں سر رکھا، بیٹی در خیمہ پہ دیکھ رہی تھی۔ عزاداروں بیٹی امیر کی ہو یا غریب کی، بیٹی شہر میں رہتی ہو یا دیہات میں رہتی ہو، اگر اس کے سامنے باپ قتل ہو، خود باپ کو چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، خود نہ چھڑا سکے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے، لوگوں میرا بابا مارا جا رہا ہے۔ عزاداروں زہرا کے لال کی جانب قاتل پڑھنے لگا۔ بیٹی نے در خیمہ پہ دیکھا، سکینہ نے سر پہ چادر کی، خیمے سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ جناب فضا سلام اللہ علیہ نے روکا کہ سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا اماں فضا میرا بابا قتل ہونے لگا ہے۔ عزاداروں اتنے میں آگے بڑھی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے روکا کہ سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا اماں زینب دیکھو بابا قتل ہو رہا ہے۔ جناب زینب نے ایک جملہ کہا کہ سکینہ ذرا مقتل کی حالت تو دیکھو، تیر پہ تیر آ رہا ہے، تلوار سے تلوار ٹکراتی ہے، نیزے پہ نیزہ آ رہا ہے، جس کے پاس ہتھیار نہیں وہ گرم ریت تیرے باپ باپ کے زخموں پہ پھینک رہا ہے۔ سکینہ تو کیا کرے گی مقتل میں جا کے؟ کہ پھوپھی اماں آپ نے ہی واقعہ سنایا تھا کہ مکہ شہر تھا، 4 سال کی دادی زہرا تھی، مکہ کی گلیوں میں کافر نانا محمد پہ ظلم کر رہے تھے۔ دادی زہرا کو گھر میں پتہ چلا، دادی زہرا نے سر پہ